بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مصر ہے اور یہ دریائے نیل جو صدیوں سے زندگی بانٹتا چلا آ رہا ہے آج خاموش ہے، خشک، بے جان۔ کھیت سوکھ چکے ہیں، گھر ویران ہو چکے ہیں، لوگوں کے چہروں پر خوف۔ مصری باشندے گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امیر، ہماری ساری پیداوار اسی دریا پر موقوف ہے، اگر نیل نہ چلا تو مصر تو مر جائے گا۔ پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں، ہمارا ایک پرانا دستور تھا، جب بھی نیل سوکھ جاتا ہم ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو دریا میں قربان کر دیا کرتے تھے تو نیل چل پڑتا تھا، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام ارحم الراحمین کا دین ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہ دین کسی معصوم جان کی قربانی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تم صبر کرو، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتا ہوں، جو حکم آئے گا اسی پر عمل ہوگا۔ قاصد خط لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق خط پڑھتے ہیں، آنکھوں میں غیرت ایمانی، چہرے پر وقار، کچھ لمحے خاموشی، پھر ایک خط تحریر ہوتا ہے۔ لیکن یہ خط کسی انسان کے نام نہیں ہے، دریائے نیل کے نام ہے۔ اور کیا لکھا اس میں؟ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط قاصد کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس خط کو مصر لے جاؤ اور دریائے نیل میں دفن کر دو۔ خشک ریت، خاموش نیل، لوگ دم سادے کھڑے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط دریا نیل کی خشک تہہ میں دفن کرا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین لرزتی ہے، ریت ہلتی ہے، پانی کی سرسراہٹ گونجتی ہے اور پل بھر میں نیل جاری ہو جاتا ہے۔ پانی ابل پڑتا ہے، دریا موجیں مارنے لگتا ہے، کھیت سیراب، چہرے خوشی سے بھر گئے۔ اللہ کی شان، جس خط نے انسان کو نہیں دریا کو مخاطب کیا اور دریا اطاعت میں بہنے لگا۔ یہ واقعہ گواہی دیتا ہے، جس طرح ہوا فاروق اعظم کے حکم کی تابع تھی، اسی طرح دریاؤں کا پانی بھی ان کے فرمان کا تابع تھا۔ یہ حکومت تاج و تخت کی نہیں تھی، یہ حکومت اللہ کے ولی کی تھی، جہاں ظلم کی رسم ٹوٹ گئی اور رحمت کی نہر ہمیشہ کے لیے جاری ہو گئی۔ یہ ہے خط فاروق اور یہ ہے دریا نیل کی اطاعت۔